السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ کے حضور عاجزی و محتاجی کا اظہار۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی کے ذریعے مصائب اور آفتیں دور ہوتی ہیں اور خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اے اللہ کے بندو، یہ عاجزی و محتاجی رب الارباب سب کے پالنہار کی بارگاہ میں داخل ہونے کا سب سے وسیع دروازہ ہے۔ یہی بندگی کی روح اور اس کا اصل راز ہے۔ یہ اس ایک اور سب پر غالب ذات یعنی اللہ کے سامنے سراپا محتاج بن جانا ہے۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے دخلت علی اللہ من ابواب الطاعات كلها فما دخلت من ابواب الا رأيت عليه الزحام حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب وأوسعه ولا مزاحم فيه۔ میں اطاعت و فرما برداری کے تمام دروازوں سے اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوا تو میں جس دروازے پر بھی گیا وہاں مجھے لوگوں کا رش نظر آیا، یہاں تک کہ میں عاجزی اور محتاجی انکساری کے دروازے پر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ سب سے قریبی اور سب سے وسیع دروازہ ہے، اور وہاں کوئی بھی بھیڑ بھاڑ یا رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان بندگی اور فقر یعنی محتاجی کے سوا کوئی رشتہ یا نسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز اور سب تعریفوں کے لائق ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ بندے کی حقیقی سعادت اور خوش نصیبی، خوش بختی اپنے رب کے سامنے کامل طور پر عاجز و محتاج ہونے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے یقیناً ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ بعض مفسرین کا اس آیت کے بارے میں قول ہے الحیات الطیبہ الاستغناء عن الخلق والافتقار الى الحق، پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا محتاج بن جائے۔ ایک اور بزرگ سلف فرماتے ہیں انہ تکون لی حاجۃ الی اللہ فاسألہ ایاہا فیفتح علی من مناجاتہ ومعرفتہ والتذلل له ما احب معه ان يؤخر عني قضاها وتدوم لي تلك الحال۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے کوئی حاجت ہوتی ہے تو میں اس سے مانگتا ہوں، پھر وہ مجھ پر اپنی مناجات، اپنی معرفت اور اپنے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ میں اس لذت کی وجہ سے یہ پسند کرنے لگتا ہوں کہ میری حاجت کا پورا ہونا مؤخر ہو جائے تاکہ میری یہ عاجزی اور مناجات کی حالت برقرار رہے۔ اور سب سے بہترین وسیلہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کا محتاج بنے رہنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھلائی بھی میری طرف نازل فرمائے میں اسی بھلائی کا محتاج ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین،
اے اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں، لہذا مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ فقر اور محتاجی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کے ذریعے خود کو بے نیاز نہ سمجھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخلق كلهم محتاجون لكن يظن احدهم نوع استغناء فيطغى قال تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى۔ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، لیکن ان میں سے کچھ خود کو کسی قسم کا بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے تو وہ سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہرگز نہیں، انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اور جو کوئی حقیقی غنا اور عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رب العزت کا محتاج بن جائے۔ بعض سلف کا قول ہے کوئی عزت نہیں مگر اللہ کی عظمت کے سامنے عاجز بننے میں، اور کوئی غنا نہیں مگر اس کی رحمت کا محتاج ہونے میں۔ یہ مقام کتنا باعزت اور یہ منظر کتنا بلند مرتبت ہے اور بندے کے لیے کتنا نفع بخش ہے، اور اللہ کا یہی محتاج بن جانا ہی دراصل اس کے ذریعے بے نیاز ہو جانا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف عاجزی اور محتاجی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بندہ جتنا زیادہ عاجز اور محتاج بنتا ہے اللہ کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کیونکہ سجدہ اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کا مقام ہے، چنانچہ بندہ اپنے آپ کو اس کے در پر ڈال دیتا ہے اور اپنے رخسار کو اس کی جو چوکھٹ کی مٹی پر گڑتا ہے۔ مومن اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ اس کی نجات اللہ کے فضل سے ہے نہ کہ محض اس کے عمل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن ينجو احد منكم بعمله قالوا یا رسول اللہ ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل۔ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بل بوتے پر نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں ڈھانپ لے۔ اور جب اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے توبہ، عاجزی اور اس ایک اور سب پر غالب ذات اللہ کی پناہ لینے کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور روئے زمین پر اپنی محتاجی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہ کا سب سے پہلے اعتراف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے، جب انہوں نے اور ان کی زوجہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب تمہارے سامنے دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو عاجزی اور محتاجی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہدت شیخ الاسلام اذا اعیتہ المسائل واستصعب علیہ فر الى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واستنزال الثواب من عنده فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه وتزدلف الفتوحات عليه۔ کہ میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ جب کوئی مسائل انہیں تھکا دیتے اور ان پر مشکل ہو جاتی تو وہ توبہ، استغفار، اللہ سے فریاد کرنے اور اس کی بارگاہ سے درخواست جواب کی طلب کی طرف رجوع کرتے، تو پھر بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ الہی مدد ان پر لگاتار نازل نہ ہو اور فتوحات یعنی علم کے دروازے ان کے قریب نہ آ جائیں۔ اللہ کے سامنے محتاجی کا اظہار باریک سے باریک امور میں بھی مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلْ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام حاجات اپنے رب ہی سے مانگے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دعا اور عاجزی کو چھوڑ دینا ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی جو لوگ میری دعا اور میری توحید سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل و حقیر ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا میں گڑ گڑانا اور اصرار کرنا ایک عظیم عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنی محتاجی کا کھلا اظہار ہے، اور جو کوئی کثرت سے دروازہ کھٹکاتا ہے امید ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اسباب الاجابت بل من اعظمها الالحاء علیہ تعالی، دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے بلکہ ان میں سب سے بڑا جو سبب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اور اصرار کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ کا سب سے قریبی دروازہ فقر اور محتاجی کا دروازہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْرَبُ بَابٍ دَخَلَ مِنْهُ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ هُوَ الْإِفْتِقَارُ الصِّرْفُ وَالْإِفْلَاسُ الْمَحْضُ دخول من کسر الفقر قلبہ، اور سب سے قریبی دروازہ جس سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو سکتا ہے وہ خالص محتاجی اور مکمل مفلسی کا اظہار ہے، یعنی ایسے شخص کا داخل ہونا جس کے دل کو فقر اور انکساری نے توڑ دیا ہو۔ مخلوق کے سامنے محتاج بننا ایسی ذلت ہے جو اپنی جگہ پر نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے، کیونکہ تمام تر خیر و بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ہر خیر کی چابی دعا اور عاجزی ہے، لہذا اپنی حاجت اس کے خالق سے مانگو جس کے سوا کوئی اسے پورا نہیں کر سکتا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ان سؤال اللہ دون خلقہ هو المتعین عقلا وشرعا والمخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه فكيف يقدر على ذلك لغيره۔ جان لو کہ مخلوق کو چھوڑ کر صرف اللہ سے ہی دعا مانگنا عقلی اور شرعی طور پر لازم ہے۔ مخلوق تو خود اپنے آپ کو نفع پہنچانے سے عاجز ہے، تو وہ کسی دوسرے کے نفع اور نقصان کے کس طرح وہ قادر ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا جو دروازہ بھی کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں سے اپنے ذریعے سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز بنا دے، اور اپنے بندوں میں سب سے زیادہ اپنا محتاج بنا، ہمیں اپنی محتاجی کے ذریعے غنی کر دے اور اپنی ذات سے بے نیازی کے ذریعے ہمیں محتاج نہ کر۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما، مسلمانوں کو عزت اور مشرکین کو ذلت عطا فرما، اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور ان کے متبعین سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہورہ بنا، ہمارے حکمرانوں اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہمیں بخش دے، ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔